السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج سے ہم نیا سلسلہ خبروں کا شروع کر رہے ہیں وائس آف نوشر افروز پہ کہ جو خبریں ہیں وہ آپ تک ہم پہنچائیں. آپ گھر بیٹھے خبروں کو دیکھیں اور لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، فالو بھی ضرور کیجیے گا اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. یہ ہے کہ پہلی خبر جو ہم شامل کرتے ہیں وہ ہے کہ گنے کی ریکارڈ پیداوار کے باوجود ملک کی 90% ملیں غیر فعال ہونے کا انکشاف. ہول سیل گروز ایسوسی ایشن نے گنے کی بمپر پیداوار کے باوجود چینی کی قیمتوں کے بحران کو مصنوعی قرار دیتے ہوئے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے. ہول سیل گروز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رؤوف ابراہیم کے مطابق شوگر ملوں کی جانب سے 100% کریشنگ شروع نہ کی جانے سے منظم انداز میں چینی کی مصنوعی بحران پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے نیوز کے استفسار پر بتایا کہ فی الوقت صرف 10% شوگر ملیں گنے کی کریشنگ کر رہی ہیں. باقی ماندہ 90% ملوں نے سیزن کے باوجود گنے کی کریشنگ کا آغاز نہیں کیا. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کارٹلائزیشن کے خلاف سخت اقدامات بروئے کار لا کر ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کر کے چینی کا مصنوعی بحران پیدا کر کے عوام کسانوں کے جیبوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے. دوسری جانب اسلام آباد کی یہ آپ کو دلچسپی خبر ہے کہ اسلام آباد میں تاریخ میں پہلی بار کامیاب روبوٹک سرجری. اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار روبوٹک سرجری کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق پمز اسپتال میں جدید روبوٹک سرجری کا عمل کامیابی سے پورا کر لیا گیا ہے. پمز میں روبوٹ ٹیکنالوجی سے کامیاب آپریشن کیا گیا. سرجری کے لیے جدید 2 سرجیکل رپورٹ کا استعمال کیا گیا. سرجری میں برطانیہ کے بین الاقوامی ماہرین نے بھی حصہ لیا. سرجری میں پمز کے پروفیسر شمیم خان، پروفیسر متین شریف اور ڈاکٹر جاوید برکی نے رہنمائی کی. علامہ پمز کے ماہرین ڈاکٹر عاطف انعام شامی، ڈاکٹر برہان حلق اور ڈاکٹر خالد سعید نے بھی اس میں شرکت کی. انہوں نے مزید کہا کہ روبوٹک آپریشن سے مریض کو کم از کم تکلیف ہوتی ہے. امید ہے کہ پمز میں مزید اس طرح کے کامیاب تجربے کیے جائیں گے. روبوٹ سرجری سے پیچیدہ آپریشن اب زیادہ محفوظ اور مؤثر ہوں گے. ناظرین، آپ کو بتاتا چلیں کہ وہ ممالک جہاں خواتین کی آبادی مردوں سے زیادہ ہے، عالمی ادارے کے اعداد و شمار. دنیا میں آبادی کا تبدیل ہوتا توازن اور صنفی بحث نئی بات نہیں ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے، اور یہ بحث بنیادی طور پر تعلیم، ملازمت اور سیاست میں برابری پر مرکوز رہی ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق آبادی کے حوالے سے اب ایک اور مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ جس نے سائنسدانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے. کئی ممالک میں خواتین کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی ہے. اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ کوئی اچانک آنے والی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ عمر رسیدگی، ہجرت کے رجحانات اور بدلتی ہوئی طرز زندگی کے باعث بتدریج واقع پذیر ہوئی ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ بالائے معیشت اور سماجی امور ورلڈ بینک کی 2024 کی آبادی رپورٹ کے مطابق دنیا میں چند ایسے خطے ہیں جہاں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. آبادی کے لحاظ سے جن ممالک میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے ان میں یہ ممالک شامل ہیں: مشرقی یورپ، یوکرین جیسے ممالک میں خواتین کی شرح مردوں سے کافی زیادہ ہے. دیگر یورپی ممالک میں روس، بیلاروس میں بھی خواتین مردوں سے زیادہ ہیں. ایشیا میں نیپال اور ہانگ کانگ شامل ہیں، اور جنوبی افریقہ میں لمبیا اور خواتین کی تعداد مردوں سے کافی زیادہ ہے. جن ممالک میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے ان میں 6 نمبر پر جارجیا، 7 نمبر پر بیلاروس، 8 نمبر پر لتھونیا، 9 نمبر پر جزیرہ نما ملک تونگا اور 10 نمبر پر آبادی کے ساتھ سربیا ہے. تو دوستو، یہ آپ کے لیے ہم نے آج نیا اس طرح کے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. آپ بہت لائک بھی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جلدی آپ سے پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.